بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ محترم ناظرین، رمضان کے بعد اور لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً 2.5 تا 3 مہینے بعد آج اسماء حسنی کی شرح کا سلسلہ دوبارہ آن لائن یوٹیوب پر لائیو شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس کا تعارف جاننے کی توفیق بخشی، اس کے اچھے اچھے ناموں کو جان کر ان پر کما حقہ معرفت حاصل کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں اس سے استفادہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس سے قبل جو اسماء حسنی کے دروس ہمارے ہر اتوار کو بعد نماز مغرب ہوا کرتے تھے، وہ تقریباً 38 دروس ہو چکے ہیں، اور آج لائیو درس جو ہونے جا رہا ہے یہ 39 پارٹ ہے۔ ویسے اسماء حسنی کی ایک طویل فہرست اس میں ہو چکی ہے، کبھی 2 نام، کبھی 3 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کبھی 1 نام، کبھی 4 نام۔ اس اعتبار سے کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے معرفت الحمدللہ ہم نے حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی اچھا اور پیارا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا الرفیق، اس نام کے تعلق سے وضاحت کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو یہ نام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظاً نہیں آیا ہے، معناً قرآن مجید میں کئی اس طرح کے معنی ہیں، جیسے رؤوف کا معنی بھی تقریباً رفیق ہی سے معنی سے متعلق ہے۔ تو احادیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام حدیث میں کہاں آیا ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6927، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم۔ السلام نہیں کہا، کیا کہا؟ السلام علیکم۔ سام کا لفظ ہے موت کے معنی میں، یعنی تمہاری موت ہو جائے۔ السلام علیکم لفظ بہت ہی خطرناک ہے، تھوڑا سا زبانی ہیر پھیر کے ذریعے سے کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ سام موت، سلام امن و سلامتی، شانتی کا معنی ہے، تو معنی بہت دعا کا جا کر بد دعائی یا اس کے اندر معنی آپ بدل گیا ہے۔ تو دیکھیں، ہم بھی بہت سے لوگ عام طور پر جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو بہت ہی رف انداز میں، یا یہ کہیں کہ غیر شعوری طور پر بسا اوقات ایسے الفاظ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں، ہم بھی بسا اوقات السلام علیکم، سلام علیکم، سلام، اس طرح کے الفاظ بہت جلد بازی میں ادا کر دیتے ہیں، یا السلام علیکم حیدرآبادی انداز میں، سلام بھائی، اس طرح کے انداز جس کے اندر دعائیہ معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ ہمیں جو سلام سکھلایا گیا السلام علیکم، یہ کم از کم ہے، اس سے زائد آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
اور اس سے بھی بڑھ کر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا طریقہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، انہوں نے جب السلام علیک کہا تو فقلت بل علیکم السلام واللعنہ، حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ یہ اللہ کے رسول پر موت کی بد دعا کر رہے ہیں۔ کہا تم پر موت، تم مر جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ غصے سے طیش میں آ کر انہوں نے اس طرح کا جملہ کہا تو حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ ان اللہ رفیق، یہ لفظ یہاں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس میں اسماء حسنہ میں سے جو نام ہے الرفیق، وہ نام صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور کہا ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے۔ غصہ، لعن طعن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں لعن طعن کرنے والا نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت لعان ولا طعان، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ طعنہ مارنے والا، لعنت بھیجنے والا شخص، لعن طعن کرنے والا، برا بھلا کہنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے لا يدخل الجعذری ولا الجواظ، جواظ اور جعذری کا معنی بھی تقریباً اسی طرح کا ہے، جو غصہ اور بھڑکاؤ بھاشن یا بہت ہی غصے سے یا سختی سے اور سخت انداز میں بات کرنے والا ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، یعنی بندوں سے بھی چاہتا ہے۔ یہی اسماء حسنہ ہم اسی لیے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ہمارے لیے کیا درس ہے۔ یہاں اس نام میں اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے درس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، تو ہمیں بھی رفق، معاملات میں، آپسی گفتگو میں، آپسی تعلقات میں، آپسی بات چیت میں نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے، یحب الرفقہ، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ کن کن کاموں میں؟ فی الامر کلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام معاملات، وہ یہ خاص معاملہ نہیں کہا، چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ آپ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہاں نرمی سے معاملے کو ڈیل کیا جائے، نرمی کے ساتھ معاملے کو حل کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یعنی حضرت عائشہ کو جو غیرت ان کے اندر تھی کہ اللہ کے رسول پر یہ لوگ بد دعا کر رہے ہیں، میں کیسے اس کو برداشت کروں، نہیں برداشت کر سکتی ہوں، تو کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا تھا؟ یعنی آپ کو وہ بد دعا دے رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نرمی اختیار کریں۔ یہی تو اسلام چاہتا ہے، اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئے آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ادفع باللتی ہی احسن، جو آپ کے ساتھ کوئی بات چیت میں سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے یا آپ کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈیبیٹ کے اندر وہ آپ سے اس انداز سے ترشرو انداز میں بات کر رہا ہے، تو ادفع باللتی ہی احسن، جو سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے آپ جواب دیں۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کیا کہا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پہلے ہمیں حکم دیا گیا ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ، کہ لوگوں کو حکمت سے دعوت دو، نصیحت کرو، وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اچھے انداز سے نصیحت کرو، تب بھی بات نہ بنے وہ ڈیبیٹ کرنے پر آ جائیں، وہ آپ کے ساتھ بالکل ہو بہو بیٹھ کر آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کا دفاع ان سے اچھے طریقے سے دیں۔ تو اسی کو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتایا ہے، جہاں حکم آیا ہے تو تطبیق بھی چاہیے، اور تطبیق اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے دشمن آپ کو بد دعا کر رہا ہے، وہ بھی کیسی بد دعا؟ مر جاؤ تم، السلام علیکم، مر جاؤ آپ، جیسے ہمارے پاس اردو میں بولتے ہیں
بھاڑ میں جاؤ، مر جاؤ، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. تو وہ الفاظ، یہ لفظ سننے کے بعد کوئی آدمی کنٹرول کرے اپنے آپ پر، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جوڑ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے، نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے. یعنی دفاع میں نرمی اختیار کرو، جواب احسن طریقے سے دو. تو اولم تسمع ما قالوا، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیوں نہیں، میں نے تو سنا ہے، لیکن میں نے ان کا جواب کیا دیا؟ وعلیکم. یعنی آپ نے ان کو یہ نہیں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، اتنا لمبا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ علیکم، تم جو مجھ پر بد دعا کر رہے ہو وہ بد دعا الٹا تم پر ہی آ جائے، الٹا تم پر ہی آ جائے، تم ہی مر جاؤ. مراد یہاں پر وہی ہے، وعلیکم، تم پر ہی اس بد دعا کا اثر ہو جائے. جیسے ہم لوگ عام طور پر کسی کو جب دعا میں جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں، دعائیہ لفظ ہے جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے. آپ پلٹا کر جواب کیا دیتے ہیں؟ صحیح تو یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، آپ یہ کہیں، طویل جواب آپ پورا دیں. یا کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، یا وَإِيَّاكَ، آپ کو بھی اللہ اچھا بدلہ دے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا جواب پوری بد دعا نہیں دیا، آپ نے کہا وعلیکم، تم پر بھی وہی ہو، یعنی تم بھی مر جاؤ. اور یہود کا حال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ لوگ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے، یہ لوگ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے. لا يتمنونه ابدا بما قدمت، ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے، بلکہ ان کی حالت تو یہ تھی کہ لو يعمر احدهم 1000 سنہ، ایک ایک کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی کم پڑتا. اتنی حرص زندہ رہنے کی دنیا میں، یہ لوگ کبھی مرنا نہیں چاہیں گے. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے جب اللہ کے رسول کو مرنے کی بد دعا انہوں نے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی مرو. اب یہ لوگ تو مرنا نہیں چاہیں گے، تو آئندہ سے ایسی بد دعا اللہ کے رسول کو نہیں دیں گے، آئندہ سے ایسی بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیں گے. کیوں؟ جواب میں ان کے حق میں بد دعا آ رہی ہے، اور بد دعا دینے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بد دعا تو قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی کی بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. تو بچیں گے وہ؟ نہیں بچیں گے. تو گویا کہ آپ نے نرمی کے ساتھ ان کا ایسا جواب دے دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں. بہرکیف یہ ایک طویل واقعہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا وہ وجہ شاہد ہے یہاں پر کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، تمام معاملات میں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی چاہتا ہے. اچھا، اسی حدیث کو مزید دوسرے الفاظ میں صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں مزید اضافے کے ساتھ آیا ہے، آپ نے اس کے فوائد بھی بتلائے. یہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، پہلا فائدہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا آدمی محبوب بندہ بن جاتا ہے جو نرمی اختیار کرتا ہے. اس کے بعد دوسرا فائدہ بتلایا وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرنے پر جو فوائد و ثمرات اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ سختی اختیار کرنے پر نہیں عطا کرتا ہے، سختی اختیار کرنے پر نہیں عطا کرتا ہے. یعنی کوئی بندہ نرم مزاجی سے کوئی کام کو کرنا چاہے تو اس کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے. جیسے ایک اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کے اندر سارا خیر اللہ نے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رفق کے اندر ہر طرح کا خیر. اب سختی اگر بڑھتی جائے تو ہوتا کیا ہے؟ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل، یہاں تک نوبت چلی جاتی ہے. جنگ و جدال بڑھ جاتا ہے سختی کی وجہ سے. نرمی سے وہ معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو جا سکتا ہے، سختی سے وہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ لیبروں کے ساتھ سختی برتتے ہیں، جو کام کرنے والے مزدور ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کو سوائے گالی کے بات نہیں کرتے، اور
بولتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ یہی زبان سمجھتا ہے، اس کو گالی دو تبھی سمجھ میں آئے گا ورنہ یہ نہیں سمجھے گا، اور وہ گالی گلوچ مار پیٹ لیبروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک عام طور پر یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں حدیث میں سکھلایا جا رہا ہے کہ آپ نرمی اختیار کرو تو وہ کام بڑی آسانی سے بن جائے گا۔ اس مثال کو آپ سمجھنے کے لیے اگر ساس بہو کا مسئلہ لے لیں، ساس بہو کا مسئلہ ہے، ساس اگر اپنی بہو سے کوئی کام لینا چاہے تو اگر وہ سختی سے کہے گی تو بہو چھوٹے کام کو بھی پہاڑ سمجھے گی۔ اگر نرمی سے بیٹا تھوڑا یہ کام بنا دو، یہ کام کر دو، کیا یہ کام ہم کر لیں گے، اس طرح کے نرم مزاجی سے اگر بات کرے تو وہ پہاڑ بھی کیوں نہ ہو بہو کے حق میں، وہ کام کیا دکھے گا، رائی کا دانہ دکھے گا، ارے اتنا پیار سے یہ کہہ رہی ہے تو چلو اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو بالکل اسی طرح کوئی حاکم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی باس ہے، کوئی مینیجر ہے، سپروائزر ہے، وہ اپنے ماتحت لوگوں کو کام لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے۔ نرمی سے کام بڑے آسانی سے بن جاتے ہیں، سختی سے کام نہیں بنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آگے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نرم مزاج تھے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ معاملات کو ڈیل کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کہ وہ رفیق ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رفق کا معاملہ کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رفق، اللہ تعالیٰ نرم مزاج کن کن معاملات میں، چند پوائنٹ یہاں پر نوٹ کیے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی یا اس کے رفق ہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات، جتنی کائنات میں جتنی مخلوقات بنائی ہیں، سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا ہے۔ یہ اس کی نرمی کا اثر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ساتھ پیدا کر دیتا۔ یعنی ایک مثال آپ لے لیں، انسان کی پیدائش ہے، انسان کو چاہتا تو لفظ کن ہو جا تو ہو جاتا، لیکن ایک مراحل ہے، مسئلات ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد انسان پیدا ہوتے ہی بولنا نہیں چاہتا، بول نہیں سکتا ہے، بولنا سکھاتا اللہ تعالیٰ، چلنا سکھاتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، کھانا سکھاتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں یا اس سے قبل کی صورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کو طاقت دیا، پھر کمزور بنا دیا۔ بچپن میں بچہ کمزور ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بوڑھا ہو کر وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بہرکیف یہ ایک مثال۔ اس کے آپ دوسری مثال آپ لے سکتے ہیں، غلہ ہے، کوئی اناج ہے جو اگتا ہے، چاہے وہ چاول ہو، گیہوں ہو، دال ہو، کوئی بھی چیز جو انسان کھاتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ چاول ڈائریکٹ اگ جائے؟ بارش ہو، اس کے اندر کھیت میں ہل چلایا جائے، پھر اس کو دانہ ڈالا جائے، پھر اس کے بعد وہاں پر اس کا پودا اگے، پھر اس کو پانی سے سینچا جائے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے وہ خوشے نکالتا ہے، پھر وہ کھانے کے قابل بنے، پھر تب اس کو انسان کھاتا ہے۔ ڈائریکٹ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مثالیں، بے شمار مثالیں، یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، بے شمار مثالیں۔ یہاں صحابہ اکرام کی ایک بات نقل کی گئی ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے، صحابہ اکرام کہا کرتے تھے، كانوا يقولون یعنی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الرفیق، رفیق کا لفظ یہاں پر صحابہ نے بھی استعمال کیا، الحمدللہ الرفیق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق ربا يحادثه۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے انہوں نے تعریف کی اللہ کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کہ رفیق ہے، معاملات کو بڑی رفق کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اس کو لے کر چل رہا ہے، اس کے اندر بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو ایک ساتھ بنا کر ایسے رکھ دیتا، اس کے اندر تدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ کاموں کی اگر یہ ترتیب نہ ہوتی
تو اللہ کے بارے میں شک کرنے والا یہ کہتا کاش اس کائنات کا کوئی رب ہوتا جو اس کو اپڈیٹ کرتا جاتا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رفق کا یہ معاملہ ہے کہ بندوں کے حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر اپڈیٹ کر رہا ہے. بندوں کے حالات کے حساب سے اب جو چیزیں پچھلے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے استعمال ہوتی تھی آج وہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں، اور آج وہ چیزوں کو استعمال کرنا بھی محال ہے. یہ آج جو چیزیں استعمال ہو رہی ہے آگے چل کر وہ استعمال ہونا ضروری نہیں ہے. تو ہر زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے. اگر ہر ایک کے لیے ایک ہی چیز رکھ دی جاتی تو کہنے والا کوئی کہتا کاش اس کائنات کو چلانے کے لیے کوئی رب ہوتا. حالانکہ رب ہے، لیکن چونکہ اس کو اللہ کے بارے میں شک ہے تو وہ یہ کہتا کہ اگر رب ہوتا تو اس کو اپڈیٹ کرتا جاتا. اب جیسے فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم فون استعمال کرتے ہیں، ہم کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، گھروں میں کئی چیزیں ہماری استعمال میں آتی ہیں. کیا ہم پرانا اولڈ ورژن استعمال کرنا پسند کریں گے یا نیا ورژن استعمال کرنا پسند کریں گے؟ نیا ورژن نیو فیچرز کے ساتھ، نئے فیچرز جب اس کے اندر ہوتے ہیں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں بھائی پرانا ہو گیا، اس کو ہٹا دو، نیا لے آؤ. نئے کے اندر آسانیاں ہیں، سہولیات ہے، اس کے اندر کئی ایکسٹرا فیچرز ہے. پرانا فون ہو گیا ہٹا دو، نیا لو. پرانی کوئی گاڑی ہو گئی ہٹا دو، اب نئی گاڑی آئی ہے اس کو لو. تو انسان کے اندر یہ تجدید ہے، انسان ہر چیز نئی چاہتا ہے، نیا کام چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ضروریات کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. اگر اس کے لیے ہمیشہ ایک ہی چیز ہوتی تو کیا وہ انسان اس سے مانوس ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی ضروریات کے اعتبار سے ہر چیز. اب یہی معاملہ اس کے اوامر اور نواہی میں بھی ہے. حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات پچھلی شریعتوں میں دیے تھے، پچھلی شریعتوں میں جو احکامات تھے وہی احکامات اگر اس شریعت میں ہوتے تو آج کے لوگ برداشت نہیں کرتے. اس کی ایک مثال آپ نماز کی لے لیجیے، ایک ہی مثال کافی ہے. نماز کی مثال کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. جب نمازیں فرض ہوئی تھی 50 نمازیں پچھلی شریعت میں، 50 نمازیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا رہے ہیں تو کہہ رہے نہیں بھائی تمہاری امت طاقت نہیں رکھتی، میں میری امت پر ایکسپریمنٹ کر چکا ہوں، تجربہ کر چکا ہوں، تمہاری امت طاقت نہیں رکھے گی، جاؤ جا کر تھوڑا کم کراؤ، ڈسکاؤنٹ کراؤ اس کے اندر. تو آپ دیکھیں ایک مثال، پچھلی شریعت کا ایک حکم ہماری امت برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے حساب سے احکامات دیے. اور اسی طرح رمضان کا روزہ ہے، رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے، سارے مومنوں پر فرض کیے پہلے تو، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصتیں نازل کی. کن پر؟ جو بوڑھے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان پر فدیہ مقرر ہوا. اور اسی طرح جو مسافر ہے سفر پر جا رہا ہے اس کو رخصت دی گئی کہ وہ بعد میں روزہ رکھے. بیمار ہے، ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو ہمیشہ والی بیماری ہے، عارضی بیماری ہے تو رمضان میں وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں صحت ہونے کے بعد وہ روزہ رکھ لے. اور اسی طرح پانی نہ ملے تو تیمم کر لے، مٹی کے ساتھ وہ تیمم کر لے. تو یہ ساری رخصتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. موضوع پر مسح کرنا، یہ رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، پچھلی شریعتوں میں یہ رخصتیں نہیں تھیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حساب سے احکامات نازل کر رہا ہے. اگر ایک ہی حکم سب کے لیے ہوتا تو سب لوگ اس کے متحمل نہیں ہوتے، سب لوگ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت سب کے اندر نہیں ہوتی، ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رفق میں سے یہ بھی ایک رفق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والے کو فوراً نہیں پکڑتا.
کوئی آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے. کون سا ایسا آدمی ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ سوائے نبیوں کے. سوائے نبیوں کے ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَمِن رِفْقِهِ سُبْحَانَهُ إِمْهَالُ رَاكِبَ الْخَطِيَّةِ وَمُخْتَرِفَ الذَّنْبِ وَعَدْمُ مُعَالَجَتِهِ بِالْعُقُوبَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کون سا بندہ کتنا گناہ کر رہا ہے. سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. سب اللہ جاننے والا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. کیوں مہلت دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رفیق ہے. اس لیے کہ وہ رفیق ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں سکتا؟ 2 فرشتے ہمیشہ لگے ہوئے. موت کے فرشتے کو بھیج سکتا ہے. لفظ کن کے ذریعے سے خاتمہ کر دے سکتا ہے. کہیں بھی اس کے ساتھ کوئی عذاب میں اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر سکتا ہے. کوئی بیماری میں اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر سکتا ہے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے. لیکن مہلت دیتا ہے. کیوں مہلت دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رفیق ہے. اس لیے کہ وہ رفیق ہے. اور عذاب دینے میں یا گرفت کرنے میں پکڑنے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا ہے. ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ توبہ کر لے. توبہ کر لے. آج توبہ کرے گا، کل توبہ کرے گا. کبھی توبہ کے لیے دروازہ کب تک کھلا رکھا اللہ تعالیٰ؟ موت غرغرہ جب سکرات کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک اللہ نے اس کو ڈھیل دی کہ بھائی یہ مرنے سے پہلے تک بھی اگر توبہ کر لے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے. انسان کو یہ تو نہیں معلوم کہ کب موت آنے والی ہے. وہ تو نہیں معلوم. اچانک بعض لوگوں کو تو سکرات کا وقت بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. سٹ کے ساتھ انسان چلا جاتا ہے. حادثہ ہو گیا. آج کل تو بیماریاں ایسی آ گئی ہے. کئی بیماریاں آ گئی ہے. کوئی بھی اچانک بھی موت آ جاتی ہے. فجاتن موت آ جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے کوئی انسان مر جاتا ہے. کھڑے کھڑے انسان گر کے مر جاتا ہے. چلتے چلتے گر کے مر جاتا ہے. لیٹے لیٹے نیند ہی میں مر جاتا ہے. تو ایسے کئی لوگ ہیں. تو کیا ان کو سکرات کا موقع نصیب ہوا؟ نہیں ہوا. غرغرے کا وقت ہی نہیں ان کو نصیب ہوا. تو وہ توبہ کب کرے گا؟ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے. اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے, لیکن اس مہلت کو غفلت میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. انسان کو توبہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, آپ کا رب غفور, غافر بخشنے والا, غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ یہ مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی اس کے اندر بڑھ کر معنی پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. ذو الرحمہ رحمتوں والا ہے. وہ کتنی رحمت اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے. ایک حصہ دنیا میں اتارا, ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, انسان جانوروں پر رحم کرتا ہے. ایک حصے کی وجہ سے, ایک حصے کی وجہ سے. باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں. 99 حصے 99% رحمت اللہ نے اپنے پاس روک کر رکھ لی. 1% 1% اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا. اس کی وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں, ترس کھاتے ہیں, معاف کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ سب کیوں؟ وہ ایک حصے کی بدولت. جب ایک حصے کا یہ عالم ہے تو 99 حصوں کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں کہا. حدیث قدسی آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, اگر میرے پاس تو زمین بھر کے گناہ لے کر آ. کتنی ہے بھائی زمین؟ اتنی ہے. کتنی بڑی زمین ہے؟ میجرمنٹ آپ, آج کل تو سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ ساری زمین کا رقبہ کتنا ہے پتہ چل جائے گا. گناہوں کو اگر بھر دیا جائے زمین سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو ذرا برابر بھی شرک یا شریک نہیں کیا ہے تو میں تیرے پاس اس سے ڈبل مغفرت لے کر آؤں گا, یعنی تجھے بخش دوں گا تیرے سارے گناہوں. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے اندر وہ جو وضاحت کی ہے, ایک ہے پھیلاؤ کے اندر, ساری زمین پر پھیلے ہوئے گناہ
ساری زمین پر پھیلے ہوئے، زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جہاں پر گناہ نہ ہو. یہ تو اس طرح سے فل اپ ہوا. اور اوپر لینتھ میں عنان السماء لو بلغ عنان السماء، آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائے. آج تک دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ آسمان تک نہیں پہنچا، آسمان تک کوئی نہیں پہنچا. ایک مقام ہے وہاں تک ہی یہ سائنٹسٹ پہنچ سکتے ہیں، اس کے آگے وہ جا نہیں سکتے، اور کوئی آج تک پہنچ بھی نہیں پایا ہے. جہاں تک یہ جا سکتے ہیں وہیں جا سکتے ہیں، اس کے آگے یہ آگے نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان تک اگر انسان کے گناہ نیچے بھی فل اپ، اوپر ایسے چڑھتے ہوئے پورے آسمان تک پہنچ گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، بڑی رحمتوں والا ہے. آگے اللہ نے کہا لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنا شروع کر دیتا، لعجل لہم العذاب، تو عذاب میں جلدی کر دیتا، ڈھیل نہیں دیتا. فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا، جب بھی گناہ کیا فوراً پکڑ لیا، جیسے گناہ کیا فوراً پکڑ لیا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. تو یہ کیوں ہے مہلت؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں اللہ نے دوسرے مقام پر کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر پکڑنا شروع کرتا، تو زمین پر کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی انسان نہیں بچتا. مطلب ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں بچتا. ما ترک علیہا من دابہ، کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، سب کو صاف کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا یہ معاملہ ہے کہ وہ گنہگاروں کو اور نیکوکاروں کو مہلت دے رہا ہے، اور گنہگاروں کو خاص طور پر تاکہ وہ توبہ کریں، لوٹ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ نہ ہوتا تو کافر کو پینے کے لیے ایک قطرہ پانی، ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کافروں کو بہت زیادہ مل رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، کیونکہ کافروں کے لیے دنیا کو جنت بنا دیا گیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے. جب ہم رفیق کا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفیق ہے، نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو درگزر کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، جب آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں آپ کے رشتہ دار بھی شامل تھے، مصطح بن اثاثہ غالباً تھے، تو ان کا خرچہ حضرت ابوبکر اٹھا رہے تھے. کہا کہ ان کا خرچہ بند کر دوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، تم کو معاف کر دے؟ نہیں چاہتے؟ تو وہ کہنے کا کیوں نہیں اللہ، میں تو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہوں، معاف کروانا چاہتا ہوں. فوراً انہوں نے ان کا خرچہ پانی جاری کر دیا. اور اسی کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ نرمی کی بدولت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رفیقی کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، دین کو مشکل نہیں بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام دین کا بڑا مشکل ہے جس کو کیا نہیں جا سکتا ہے. دین کو اللہ نے لوگوں کے لیے شریعت کے طور پر، ایک نہج کے طور پر نافذ کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کو برداشت نہ کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا. طاقت ہے کھڑے کے پڑھ سکتے ہو نماز تو پڑھو, کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کہا گیا بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کہا گیا لیٹ کے پڑھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں رکھی ہے, دین میں آسانیاں رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کام تم کو کر کے ہی رہنا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ تھا, لیکن انہوں نے اپنے آپ پر سختی برت لی. ان کے لیے کہا گیا تھا گائے ذبح کرو, انہوں نے کہا کہ گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے, گائے کیسی ہونی چاہیے, تو کئی طرح کے سوالات کر کے وہ خود پھنس گئے. اسی لیے ہم کو بھی کہا گیا کہ دیکھو دین کے اندر کوئی سختی نہیں برتتا ہے مگر یہ کہ دین ہی اس پر غالب آ جائے گا. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں حج کو پیدل جاؤں گا, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا پیدل آؤ حج پر, اللہ نے کہا ہے نہیں کہا ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے آپ پر سختی برت رہا ہے, اپنے آپ پر سختی برت رہا ہے. آپ دیکھیں گے دیگر مذاہب میں لوگ گھٹنوں کے بل چل کر جاتے ہیں, مندروں کو یا کئی جگہ پر تلووں کے بل چل کر جاتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ایک مقام پر 1000 سیڑھیاں ہیں, پہاڑ پر مندر ہے اوپر, 1000 سیڑھیاں ہیں, ہم پیدل اپنے پیروں سے چل نہیں سکتے ہیں. وہاں پر لوگ ایک تہوار کے موقع پر گھٹنوں کے بل چڑھتے ہیں, پورے خون ہو جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک چڑھنے تک. تو دین اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان اگر جس کے بس میں نہ ہو اور وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مسلط کر دے, ایسا نہیں. بارش ہو رہی ہے, گھروں سے نہیں آ سکتے ہو تو کیا کہا گیا گھر میں نماز پڑھ لو, یعنی آ چکے تھے تو 2 نمازوں کو جمع کر لو تاکہ دوسری نماز میں تم نہیں آ سکتے ہو, اب بارش کا موقع ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں آسانیاں رکھی ہے, لیکن لوگ ان آسانیوں کو سمجھتے نہیں اور اپنے آپ پر زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہے اس کو چھوڑ کر سختی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لینا چاہتے ہیں. اس کا نقصان اللہ کو تو نہیں ہوگا, خود انسان کو اٹھانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات ہم کو دی ہیں نرمی اختیار کرنے کے سلسلے میں, 2 چند باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر کہا, حضرت عائشہ ہی اس حدیث کی راوی ہیں, روایت کرتی ہیں کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. جس کام میں نرمی ہو وہ کام اچھا ہو جاتا ہے, اور جس کام سے نرمی کو چھین لیا جائے وہ کام خراب ہو جاتا ہے. آپ اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں, دنیا کے کوئی بھی معاملے پہ لے لیں, آقا غلام کا معاملہ لے لیں, شوہر بیوی کا معاملہ لے لیں, استاد شاگرد کا معاملہ لے لیں, حاکم محکوم کا معاملہ لے لیں, کسی کا بھی معاملہ آپ اٹھا لیں, جب تک نرمی رہے گی معاملہ بڑی آسانی سے چلے گا. جہاں سختی آ جائے گی تو وہ معاملہ بکھر جائے گا, ٹوٹ جائے گا, وہ کام خراب ہو جائے گا. اسی کو دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یحرم الرفق یحرم الخیر. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم بڑے غصے والے ہیں. آپ غصے والے ہیں تو آپ اپنا غصہ بتا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ غصہ بتا کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو اسلام میں کہا گیا لا تغضب لا تغضب لا تغضب, غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو. اور غصے میں ہی سارے قتل ہوتے ہیں, غصے میں ہی طلاق واقع ہوتی ہے, غصے میں ہی جھگڑے ہوتے ہیں, غصے میں ہی مار پیٹ ہوتی ہے, غصے میں گالی گلوچ ہوتی ہے, سب کچھ غصے میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ساروں کا نتیجہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آدمی غصے میں ہی کرتا ہے, کوئی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں, غصے میں ہی سب کچھ کرتا ہے. تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سخت مزاج ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں میں ایسا ہی ہوں, تو یہ اسلام تو آپ کو نہیں کہا ایسا رہنے کے لیے. آپ کے اندر اگر خیر چاہتے ہیں, آپ بھلائی چاہتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ نرمی اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے, ایک بدو آیا مسجد کے صحن میں, مسجد ہی میں پیشاب کرنے لگ گیا. سارے صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے, ارے مسجد ہے تجھے نظر نہیں آتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اس کو چھوڑ دو, دعوہ, اس کو چھوڑ دو. فترکوا حتی بال, سب نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب سے پوری طرح فارغ ہو گیا. آپ نے کہا کہ اب لے جا کر اس پر 2 ڈول پانی انڈیل دو, پانی سے وہ پیشاب چلا جائے گا. پھر اس کے بعد اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے,
یہ مناسب جگہ نہیں ہے، یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نرمی کے ساتھ وہ شخص واپس جاتا ہوا کیا کہا کہ اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، کسی اور پر رحم مت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے تھے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سختی برتیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا یا کہ کام بنے گا، تو کام بگڑ جائے گا، کام نہیں بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی مشہور حدیث اور مثال ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو اپنے تئیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ معاملہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے، تو ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے نوکر چاکر سے، ہمارے ماتحت کام کرنے والوں سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے کسی بھی دوست احباب سے، رشتہ دار سے، کسی سے بھی اگر غلطی واقع ہوتی ہے تو ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم ان پر مسلط ہیں، ہم جیسا چاہیں ان کے ساتھ پیش آئیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، یہ بھی ایک انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی قدرتوں والا ہے، اتنی طاقتوں والا ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو ہم کیوں نہ معاف کریں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم سے، رفیق سے، آج ہم یہ سبق حاصل کر کے اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے اپنے مزاج کو نرم بنائیں، اپنے مزاج کو نرم بنائیں۔ سختی کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، سختی سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے، تو اس فساد کو روکنے کے لیے، معاملات کو خراب کرنے کے بجائے سدھارنے کے لیے اپنے اندر اللہ کی خاطر نرمی اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ درجوں کو بڑھائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کا مقام کو بڑھاتا ہے۔ نہیں میں حاکم ہوں، میں فلاں ہوں، میں اس کے سامنے کیسے اپنے آپ کو نرمی دکھاؤں، میں اس پر غصہ کروں گا، میں اس کو گالی دوں گا، میں اس کو ماروں گا، میں اس کے ساتھ برا بھلا کہوں گا، میں اس کو ویسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، تو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑا حاکم ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر کہا، ابن مسعود اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں؟ اس کو معاف کر دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ کہا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو تم جہنم میں جانے والے تھے، جہنم کی آگ تم کو چھونے والی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، وہ نرم مزاج ہے، تو ہمیں بھی نرم مزاج بننا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نرمی کا غلط فائدہ بھی ہم نہ اٹھائیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی پکڑ سے محفوظ رکھے، اس کی گرفت سے محفوظ رکھے، اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، دنیا میں جب تک رکھے ایمان و اسلام پر قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہر قسم کے شر سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔